حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ایک عبرت آموز واقعہ جو ہر اس شخص کو متاثر کرتا ہے جس میں انسانی ہمدردی کا معمولی سی جذبہ بھی موجود ہے. آپ بھی ضرور ملاحظہ فرمائیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے اندر موجود انسانی ہمدردی کا سویا ہوا جذبہ ضرور بیدار ہوگا. کہتے ہیں کہ اسکول کی ایک طالبہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے یوں کہتی ہے کہ جب ہم سیکنڈری اسکول کے مرحلے میں تھے، ہم کچھ سہیلیاں ناشتہ کے وقفہ میں ایک ساتھ بیٹھتی اور ہم سب اپنا ناشتہ ایک ساتھ اس طرح رکھتی کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون کیا لایا ہے. ایک غریب و نادار بچی بھی تھی جو ناشتے میں کچھ بھی نہیں لاتی تھی. میں نے اسے اپنے ساتھ ناشتے میں بیٹھنے کے لیے آمادہ کر لیا کیونکہ ہم لوگوں میں کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کس کا کون سا ناشتہ ہے. اسی طرح اسکول کے دن گزرتے رہے یہاں تک کہ ہماری تعلیم سے فراغت کا وقت آ گیا. اسی دوران اس طالبہ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے والد کے فوت ہوتے ہی اس کے حالات بھی بدل گئے، یعنی اب وہ پہلے سے بہتر زندگی گزارنے لگی. سوچئے گا ذرا. اور وہ اپنے لباس پر بھی توجہ دیتی اور ناشتہ بھی لانے لگی تھی، یعنی اب وہ پہلے سے بہتر زندگی جینے لگی تھی. یہ سب دیکھ کر میں نے یہ سمجھا کہ شاید باپ کی میراث سے اسے کچھ مال و زر حاصل ہوا ہوگا. ایک مرتبہ میں اس کے ساتھ بیٹھی اور اس سے دریافت کرنے لگی کہ کیا بات ہے، اس تبدیلی کا آخر راز کیا ہے. اتنا سنتے ہی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ کی قسم، ہم لوگ رات کو بھوکے سوتے تھے اور مجھے شدت کی بھوک لگی رہتی تھی، اس لیے میں صبح سویرے اسکول جانے کا انتظار کرتی تھی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کھا کر بھوک مٹا سکوں. اور میری ماں رات کی روٹی چھپا کر رکھ دیتی تھی تاکہ اس سے صبح میرے چھوٹے بھائیوں کا ناشتہ ہو سکے. اس لیے میں صبح سویرے جان بوجھ کر اسکول نکل جاتی تھی تاکہ میرے بھائی میرے حصے کا بھی ناشتہ کر لیں. اور اب جب کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اب گرد و پیش کے ہمارے عزیز و اقارب، جاننے والے اور دوست و احباب سب ہمارا بڑا خیال رکھنے لگے ہیں کیونکہ اب ہم یتیم ہو چکے ہیں. وہ بچی کہنے لگتی ہے کہ میری بڑی تمنا تھی کہ میرے ابو جان اپنی زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے. اس نے بے نہیں یہی الفاظ کہے. اس نے بڑی حسرت بھری آواز میں یہ الفاظ کہے. اس کے الفاظ کے ساتھ اس کے آنسو بھی روا تھے. اس نے کہا، ہمارے ابو جان جب فوت ہوئے تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم واقعی محتاج اور ضرورت مند ہیں. وہ یہ سب باتیں کہتے ہوئے بلک بلک کر رو رہی تھی اور میں اس کے ان آنسوؤں کی گرمی آج بھی محسوس کر رہی ہوں. ناظرین کرام، اس سے کیا نصیحت ملتی ہے؟ اس سے نصیحت یہ ملتی ہے کہ کیا ضروری ہے کہ غریب انسان جب مر جائے تبھی مالداروں کو اس کے یتیم بچوں کی غربت کا احساس ہو؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے آج؟ کہاں ہیں ان کے صدقے؟ کہاں ہے ان کی زکوٰۃ؟ کہاں ہے صلہ رحمی؟ کہاں ہے پریشان حال کی امداد؟ کہاں گئی شفقت و ہمدردی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، نہ خرچ کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے. ناظرین کرام، ایسے گھرانوں کی دیکھ بھال کریں جو اپنی خودداری کے سبب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اپنے عزیز و اقارب، اپنے پڑوسیوں اور دوست و احباب کی خبر گیری کریں. ان میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں نہ جاننے والے مالدار و خوشحال سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اپنی عزت نفس کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے.
اللہ کی قسم ان میں سے کچھ کی زندگی ایسے کرب و آلام میں گزر رہی ہوتی ہے کہ جس کی آہ و کراہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ ایسے لوگوں پر خرچ کرو، اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ صدقہ دو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور کبھی فقر و فاقہ سے نہ ڈرو۔ صدقہ کے ذریعے اپنا ہاتھ ڈھیلا رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے مصائب و آفات کو دور کر دے گا۔ یقین جانیے صدقہ لینے والے سے زیادہ تمہیں خود صدقہ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری گفتگو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔